نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، نام پر صحابہ کے کام۔ السلام علیکم۔ پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ، میزبان احتشام نقوی المہدی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام ہم خصوصی طور سے شہیدوں کے سلام کے ٹائٹل سے اپنے دوست پروفیسر شہید سبط جعفر کے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان جو اس وقت معزز مہمان جن کو ہم نے دعوتیں دی ہیں، ان میں میرے بائیں جانب جناب ملیکہ جعفری جو کہ ذاکرہ ہیں، اور ان کا کالج کے زمانے میں سبط جعفر کے ساتھ بہت آہنگی رہی، اور یوم حسین جو کالجوں میں اور یونیورسٹی میں منایا جاتا تھا، آپس میں ایک ساتھ ایک ہی کمیٹی میں کام کرتے تھے، تو ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور ان کے بائیں جانب ہمارے معزز مہمان جو کہ مجھے فخر ہے کہ اس وقت یہاں موجود ہیں امریکہ میں، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، رفیع الدین بیگ راز صاحب جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہیں شعراء ادب میں، اور ان کے ساتھ ہی جناب وسیم عباس صاحب جو کہ ہمارے عالم ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تینوں سے آج کے اس پروگرام کو جو شہید کے نام ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اس پہ کراچی کے حالیہ واقعات پر روشنی ڈالیں، اور سبط جعفر شہید کے بارے میں بھی تھوڑا سا اظہار خیال کریں۔ تو آئیے، سب سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے شہیدوں کو سلام سے۔ مجھے سبط جعفر کا یہ شعر آپ کے سامنے، یہ قطع بلکہ کہیے، پڑھتے ہوئے سبط جعفر خود یاد آ رہے ہیں کہ یہ قطع انہی کا اپنا ہے۔ شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین، شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین، جو رہ گئے ہیں انہیں اب تو ہی سنبھال حسین۔ گناہ و ترک عمل اور عذاب کے آگے ہے تیری مجلس و ماتم ہماری ڈھال حسین۔ لقب ہے تیرا، میرا نام سبط جعفر ہے، تو رکھیو دونوں جہاں میں میرا خیال حسین۔ آج کے پروگرام جو شہیدوں کو سلام ہے، میں سب سے پہلے سبط جعفر کی کہی ہوئی شہیدوں کو سلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کو ثواب جاریہ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سوائے غم حسین کو کوئی غم نہ دے۔ اور محسن شہید نقوی کا یہ شعر، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ اور سبط جعفر کچھ اس طرح سے شہیدوں کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ نبی و آل نبی کے مجاہدوں کو سلام، نبی و آل نبی کے مجاہدوں کو سلام، شہیدوں اور شہیدوں کے وارثوں کو سلام۔ شہید زندہ ہیں اور حق سے رزق پاتے ہیں، شہید زندہ ہیں اور حق سے رزق پاتے ہیں، خدا کے خاص محبوں فدائیوں کو سلام۔ جو ملک و قوم کے اور محسنوں کے خادم ہیں، بسط خلوص وفادار خادموں کو سلام۔ ہے کاروان شہادت میں ہم سبھی شامل، امام وقت کے سارے سپاہیوں کو سلام۔ اور مسافران شہادت حیات ہوں یا شہید، جو کام آئیں رہے حق میں ان سبھوں کو سلام۔ رفیع صاحب یہ شعر ملاحظہ ہو، رکھیں جو یاد شہیدوں کے اہل خانہ کو، رکھیں جو یاد شہیدوں کو کہ اہل خانہ کو، لواحقین کے ان سارے دوستوں کو سلام۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، ہے سبط جعفر زیدی دعاؤں کا محتاج، ہے سبط جعفر زیدی دعاؤں کا محتاج، دعا جو کرتے ہیں ان سارے محسنوں کو سلام۔ آج ہم اسی محسن کو سلام پیش کرنے کے لیے المہدی ٹی وی پر وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ایک شام منا رہے ہیں، اور یہ شام ہم نے شہید پروفیسر سبط جعفر کے نام منسوب کی ہے۔ آئیے تو گفتگو کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ سب سے پہلے میں
گزارش کروں گا جناب وسیم عباس صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قد قال الرحمن فی کتاب الفرقان ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ہمارا لاکھوں اور کروڑوں سلام اس شہید راہ حق پر، اس شہید ملت اسلامیہ پر کہ جس نے اتنی عظیم قربانی دی ملت مسلمہ کے لیے، اور جس شہید کا خون یقیناً رائے گا نہ جائے گا۔ ان کے اس خون نے ابدی حیات دی، چونکہ ان کا تعلق اس مکتب سے ہے جس مکتب میں شہادت سعادت ہے، اور شہادت کی خواہش کرتے ہیں ہم، چونکہ شہادت کی موت سے افضل کوئی موت نہیں ہے۔ انسان اور بالخصوص شہید سبط جعفر تو اپنی زندگی میں شہادت کی خواہش کرتے رہے، اور وہ موت جو شہادت کی موت ہے وہ یقیناً خوش قسمت افراد کو نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ یقیناً ان چنے ہوئے افراد میں سے تھے، وہ ان برگزیدہ افراد میں سے تھے کہ جنہیں اللہ نے اور امام نے چن لیا کہ وہ امام کے قافلے کا حصہ بنے ہیں۔ تو شہید کا کلام یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ ان کے کلام میں جو خلوص پایا جاتا ہے، ان کے کلام میں جو عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، اور ان کے کلام میں جو شہادت کی لگن ہمیں ملتی ہے، یقیناً وہ انمول ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب شہید سے کسی نے کہا تھا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ مغرب میں کسی ملک میں آپ آ جائیے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے کینیڈا سے اور یو ایس سے بھی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیے، ہم آپ کو یہاں بلانا چاہتے ہیں چونکہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو عجیب جواب تھا ان کا۔ انہوں نے کہا اس موت جو شہادت کی موت ہے، جس کی میں ساری زندگی طلب کرتا رہا ہوں، کیسے چھوڑ دوں میں اس موت کو؟ تو میں تو چاہتا ہوں، جی بالکل یقیناً۔ تو انہوں نے کہا میں تو اس موت کی خواہش ہے میرے اندر، اور میں تو امام سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اور ان کا وہ یقیناً وہ کلام جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اتنی تڑپ ہے اور اتنی لگن ہے قافلہ امام میں جا ملنے کی۔ تو عجیب شخصیت ہے ان کی، عاجزی اور ان کی انکساری، ہر شخص اس سے روز روشن کی طرح واقف ہے کہ 20ویں گریڈ کا آفیسر پاکستان میں اگر 12 یا 14 اسکیل کا آفیسر ہو تو وہ کسی عام شخص سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ باوجود وسائل ہونے کے وہ ایک عام سی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے، آفس جاتے اور آفس سے گھر آتے، اور عجیب ان کی انکساری تھی۔ عام سے معمولی سے مکان میں رہتے تھے، اور اللہ جو انہیں رزق دیتا تھا وہ رزق مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آج کتنے خاندان ایسے ہیں۔ جعفر طیار میں تھا، اس مکان کو انہوں نے قومی ادارے کے لیے ہبہ کر دیا، اور اس جگہ انہوں نے 3 آفیسز دیے ہیں، ایک تو انجمن وظیفہ سادات، اور ایک شہید فاؤنڈیشن، اور ادارے ترویج سوسخانی۔ یہ ان کا پورا اثاثہ جو ہے وہ قوم کے نام انہوں نے وقف کر دیا۔ تو آپ کی تائید اس پہ تائید ہو گئی۔ تو ان کا خاصہ تھا، ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ دنیا میں لوگ زندہ رہتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن ان کا مقصد و ہدف جو تھا وہ دنیا نہیں تھی۔ وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا میں رہ کر کسب آخرت کی انہوں نے۔ کتنے خانوادے آج ایسے ہیں جو سنت امیر المومنین پہ عمل کرتے تھے۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو کتنے یتما اور مساکین ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں آیا کرتا تھا اور ہمارے گھروں میں کھانا دے کے جایا کرتا تھا۔ تو یقیناً شہید بھی اسی سنت میں تھے، چونکہ قافلہ کربلا میں سے ہیں تو یقیناً وہ اسی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ اور آج کتنے خاندان ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتے تھے، اعانت کرتے تھے، اور بہت سے ملت جعفریہ کے نوجوانوں کی تربیت کی ہے انہوں نے۔ ان کی شاعری کا جو خاصہ ہے وہ یہ کہ اس میں ایک تو پیغام تو یقیناً ہے، بہت بڑا پیغام ہے، لیکن ان کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل کا امتزاج جو ہے ان میں، کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے
ملت جعفریہ کے نوجوانوں کی بالخصوص تربیت کی ہے، ان کی کردار سازی کی ہے، اور انہیں ایک ایسا مقصد اور ہدف کی طرف لے کے چلے ہیں، اور شہادت سے لوگوں کو مانوس کیا ہے۔ اب ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ اسے شہادت کی موت آئے، اور جس کا تعلق بھی قافلہ حسینی سے ہے وہ موت کا ذرا خوف نہیں ہے، ان میں لبیک لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور ہر شخص کے اندر یہ تڑپ ہے کہ وہ قافلہ حسینی میں اسی طرح سے جس طرح کہ کربلا کے شہداء نے لبیک یا حسین کہہ کر جان دی، ہمیں بھی وہ اعزاز نصیب ہو کہ ہم بھی اسی طرح لبیک یا حسین کہہ کے اپنی جان دیں، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہونی ہے ایک نہ ایک دن، اور اگر آپ بستر پہ تڑپ تڑپ کر جان دیں گے اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ آپ لبیک یا حسین کہہ کر اپنی جان دیں گے، کیونکہ یہ جان ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، اور سب سے زیادہ حق ہمارے امام کا ہے، اور یہ جان اگر ہمارے امام کے کام آئے، مذہب کے کام آئے، ملت کے کام آئے، تو ایسی ہزار جانیں حسین کے نام پہ قربان ہیں۔ چیزوں کو آگے لے جاتے ہوئے آئیے بات کرتے ہیں ملکہ جعفری سے، جنہوں نے یہ بتایا کہ یوم حسین اور پاکستان میں جب کالج کے زمانے میں ایک ساتھ کام ہوتے، کس طریقے سے آپ کو یاد آیا جس وقت آپ نے یہ سنا کہ وہ اس شہادت کے فائز؟ کالج نہیں بلکہ کراچی یونیورسٹی کے زمانے میں میں سبت جعفر سے ملی تھی، اور میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں تھی، مجھے نہیں معلوم وہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں تھے، یاد نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے ایک وہاں پر یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہوئی تھی، اور اس کے تحت ڈفرینٹ کالجز میں ہم یوم حسین سیلیبریٹ کراتے تھے۔ تو ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی جو سینئرز ہیں وہ جونیئرز کو ذرا کم موقع دیتے تھے کہ وہ فلاں اچھے پڑھنے والے ہیں تو وہ پڑھیں گے، مگر سبت جعفر صاحب کی اب جو میں تصویر دیکھتی ہوں، اور مجھے وہ یہ 1975 سے 1977 تک کے عرصے کی بات ہے کہ ایک موٹا سا بستہ ڈائری ہوتی تھی ان کی، جس پہ ان پہ نوحے اور سلام لکھے ہوتے تھے، اور سب لوگ یوزلی لوگ کتابیں یوں لے کے پھرتے ہیں، وہ بالکل ہاتھ نیچا کر کے، اور ان کا میرے بالکل چہرے کے سامنے ہے کہ دبلے پتلے سے کرتا شلوار پہنے ہوئے، اور وہ اپنا خاموشی سے بیٹھتے تھے، اس لیے ان کو یہ پتہ تھا کہ موقع ان کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے پڑھنے والے آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، فلاں ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ہمارے کولیگ تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ بے انتہا احترام سے بات کرتے تھے، کبھی بھی مطلب خاص کر خواتین کو کبھی نام لے کے نہیں بلاتے تھے، ہمیشہ خاتون میری بات سنیں، اور نظریں نیچی کر کے، اور بہت جو بھی ہم کام کرتے تھے اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں، کسی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنا یا کسی فیملی کی ہیلپ کرنا، اس میں یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد تو ہم بھی اب اقربا پروری کرتے ہوئے جہاں یوم حسین کی سیلیبریٹ ہوتا تھا تو وہاں پہلے لسٹ میں نام دیتے تھے کہ سبت جعفر صاحب پڑھیں گے۔ اچھا، وہ ظاہر آواز بھی اچھی تھی، کلام بھی اچھا تھا، اور پھر اس کے بعد گریجولی لوگوں نے ریکگنائز کیا میرے سامنے ہی 1976 سے 79 تک یوم حسین جب کہیں اور ہوتے تھے اور ہم کراچی یونیورسٹی سے نکل چکے تھے تو ایز اے گیسٹ انوائٹ کیے جاتے تھے، ایز اے اسپیکر اور ایز اے ذاکرہ، تو وہاں پر ہمارے ساتھ سبت جعفر صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور لوگوں نے ریکگنائز کیا۔ پھر اس کے بعد پھر کافی عرصے کا گیپ ہو گیا، پھر میں 91 میں جب کینیڈا آ گئی تو پھر میں صرف سنتی رہی کہ سبت جعفر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھ میں اور ان میں تھوڑا سا کوریلیشن یہ تھا کہ انہوں نے اسپیشل سروسز ایگزام پاس کیا تھا ایجوکیشن کے لیے، اور میں نے ISS بھی پاس کیا تھا پاکستان ایئر فورس کے لیے، اور لیکن وہ ایجوکیشن زمانے میں رہے اور تقریباً ان کے 10,000 اسٹوڈنٹس میں نے پڑھائے کہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں بعد میں حبیب بینک میں جاب کرتی رہی۔ لیکن یوم حسین کمیٹی کی طرف سے کہیں بھی یوم حسین ہوتے تھے اور مہمان اسپیکر ہم بلائے جاتے تھے تو سبت جعفر صاحب دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بہترین پڑھنے والے ہمارے سامنے، مطلب یہ کہ ہم لوگ کی عمروں میں بھی میرے خیال سے 1-2 سال کا فرق تھا، میں بڑی تھی اور چھوٹے تھے۔ ہاں، پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ میں اور سبت جعفر ہوتے تھے ہم لوگ ساتھ ساتھ یوم حسین کمیٹی میں، اور بہت ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ، یعنی 1977 کے بعد سے ان کا عروج ایک دم بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھتا چلا گیا۔ پھر میں نے سنا کہ انہوں نے خود اپنا کلام شروع کیا لکھنا، اور جو اس میں ان کا مجھے بہت اچھا شعر پسند بحیثیت دوست کے تھا، وہ یہ ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو،
اتنا یہ سینسیٹیو شعر ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. اور یہ شعر کافی پہلے کہا تھا، لیکن واقعی یہ اتنا سچا شعر ہے کہ بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. کہ ظاہر ہے کہ لوگ جو جن شیعوں کو اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اور شیعہ کلنگ اور ٹارگٹ کلنگ جو ہم سب سن رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف بدن کو ہلاک کر رہے ہیں، کردار ختم نہیں ہو رہے ہیں. اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے کہ کمیونٹی کے لیے اتنا کام کیا ہو کہ میں نے ابھی سنا کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھائی سبت جعفر صاحب آپ اذان دیں گے، انہوں نے موٹر سائیکل لی اور سیدھے پہنچ گئے. اور اس کے بعد ان کا آپ کھانا کھا لیں گے؟ نہیں، میں کھانا کھا کے آیا ہوں. بے انتہا بے لوث قسم کے انسان. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی زندگی میں قدر نہیں کی جاتی، پرانی موٹر سائیکل، عام رہن سہن، کیونکہ ایک تو وہ منی ہنگری والی نیچر نہیں تھی ان کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک دم سے میں نے یہ بھی چینج دیکھا، چونکہ میرے دوست تھے تو میں پڑھتی رہتی تھی، کہ ایک دم سے شاعری کا ان کا رخ جو ہے اس میں ان کا ایک ذاتی شہادت کا شوق ابھرنا شروع ہوا. جی تو ایک ان کا شعر تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ موت برحق ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، موت برحق ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، ہے شہادت کی خبر اپنے لیے خوشخبری. اور یہ بہت شروع کا شعر ہے کہ موت برحق ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، ہے شہادت کی خبر اپنے لیے خوشخبری. اور وہ خوشخبری ان کو مل گئی، اور یہ اتنی بڑی ذات ہمارے درمیان سے چلی گئی کہ اس کا ازالہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو. اور اتنا شوق شہادت بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اس لیے یہ لائف جا رہا ہے. السلام علیکم مہدی ٹی وی. السلام علیکم مہدی ٹی وی. السلام علیکم مہدی ٹی وی. شاید وہ چھوڑ گیا، دوبارہ کال آ گئی. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے. کیا بتائیں ان کا کلام. یہ کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں، 3 بستے جو ذخائر ہیں عزاداری فروغ عزاداری کے لیے. راز صاحب میرا تو بس چلے تو میں پوری رات اس کو سناتا رہوں، اس لیے کہ میں نے یہ کتابیں کئی مرتبہ پڑھی، مگر جس دلچسپی سے ان کی شہادت کے بعد سے میں نے پڑھی ہیں تو میرے آنسو نہیں رک رہے. اس قدر ہر، جیسے کہ ملکہ جعفری صاحبہ نے فرمایا کہ ان کے ہر شعر میں دعا تھی شہادت کی، مرنے کی، قربانی حسین کے اوپر. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں مسجدیں شاید پھر بن جائیں جانے والے نہیں آئیں گے. مسجدیں شاید پھر بن جائیں جانے والے نہیں آئیں گے، فخر سے ان کے اہل خانہ ان کے قصے دہرائیں گے. آج ہم لوگ دوست ہیں، ان کے قصے بیٹھے، اتنا ہم نے اس وقت ان کی قدر سمجھے نہیں کی جس سے وہ نہیں تھے. ہمیں آج آپ یوٹیوب جا کے دیکھیے کہ ان کے ٹریبیوٹس میں بھرا پڑا ہوا ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش کروں کچھ ان کے اور اپنے ادبی لحاظ سے آپ کے جو رشتہ رہا ہے پر روشنی ڈالیں. آپ سے گفتگو یہ بھی ہوگی کہ ہم بحیثیت مسلمان پاکستان کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر سبت جعفر صاحب کو میرا سینکڑوں سلام. قریب سے چونکہ انہیں جانتا ہوں. سبت جعفر صاحب جو بنیادی جو سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتحاد البین المسلمین کے سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کر رہے تھے، چند ہی علماء ہیں، انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں، جو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا کہ آپس میں تمام فرقے کے مسلم بلا تخصیص مذہب و مسلک لوگ آپس میں مل کے محبت سے رہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ یعنی اپنے کلاس میں بھی بچوں کو جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے ان کو بھی پڑھاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال وہ رکھتے تھے کہ یہ ایسی رہے. سبت جعفر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں ان کے چاہنے والے نہ ہوں. آپ یقین مانیں، میں چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں، پوری دیانتداری اور پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی شہادت کا سن کے ایک سکتہ سا طاری ہو گیا ہر تمام مسلک کے لوگوں کے
یعنی سب کے لیے سبوں نے یہ محسوس کیا جیسے ہمارے مسلک کا ہی کوئی عالم مارا گیا. قطعی کوئی محسوس ہی نہیں کرتا تھا کہ ان کا تعلق یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی, بالکل نہیں, سب کے لیے یکساں. ٹھیک ہے, ایک طبقے سے ان کا خاص تعلق ضرور تھا لیکن سب ان سے محبت کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے شاعری کا جہاں تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دراصل وہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جس فیلڈ سے منسلک ہوتے ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتلا شخصیت تھی. ہاں, تو ایک کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو مبتلا ہوتے ہیں اپنے کسی, تو اس میں تو خیر یہ تھے ہی, یہ کہہ رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلسل, یعنی چاہے وہ بلوچستان کا ہزارہ کمیونٹی ہو, لاہور کا واقعہ ہو, کراچی کا ہو, یہ مسلسل اور برسوں سے ہوتا چلا رہا ہے, آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جی بالکل, ہاں جی ہاں بالکل. یہ تو میں نے محسوس جو ذاتی طور پہ کیا ہے, ممکن ہے آپ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں, کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی یعنی قومی لیڈر پیدا نہیں ہو سکا. قومی لیڈر کے پیدا نہیں ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ علاقائی لیڈران ہیں سب, اور انہیں ووٹ چاہیے, تو ووٹ لینے کے سلسلے میں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. کہیں زبان کا حوالہ ہے, کہیں مسلک کا ہے, کہیں قومیت کا ہے, تاکہ انہیں وہ, آپ نے دیکھا ہوگا 2008 کے ریزلٹ کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی انہوں نے بانٹ کے رکھا ہے. نتیجے کے طور پر انہیں اگر فرض کیجئے کہ سندھ سے ووٹ لینا ہے یا پنجاب سے یا بلوچستان سے یا کراچی سے, جہاں سے ووٹ لینا ہے, تو گفتگو اسی طرح. ظاہر ہے کہ قومی لیڈران تو ہے نہیں. بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے. اگر قومی لیڈر کوئی ہوتا تو میرا خیال ہے کہ شاید منظرنامہ کچھ اور ہوتا جو اس وقت ہے. ہمیں سب سے پہلے تو جی ہاں نیشنل نہیں سب ملا کوئی ایک لیڈر ہاں جی ہاں اب نہیں ہاں نہیں ہے کوئی, یعنی کہیں کا بھی وہ لیڈر ہو, اگر وہ فرض کیجیے وزیر اعظم ہے پاکستان کا, تو فرنٹیئر سے لے کے کراچی تک ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہمارا لیڈر ہے, سب یہ سمجھے کہ ہمارا لیڈر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے, کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نہیں یہ جو ہے سندھی لیڈر ہے, یہ پنجابی لیڈر ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پٹھان, نہیں, قطعی نہیں. اس سے جب تک نہیں نکلیں گے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تک کوئی اس پائے کا لیڈر پیدا نہیں ہوتا ہے, جب تک اس قسم کے لیڈران رہیں گے یہ علاقائیت کو ابھارتے رہیں گے. وہی حال علماؤں کا بھی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے بھی عملی طور پر محبت کو فروغ دینے میں وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے مذہب کی طرف سے بھی, وہ نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ عوام تو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہم تو تقلید, آپ کو تو پتہ ہی 95% لوگ تقلید کرتے ہیں, اور تو تقلید کرنے کے لیے آپ اسے جس طرف لگا دیجیے. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ, اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ روز ہم آخر کب تک سبت جعفر جیسے لوگوں کو ضائع کرتے رہیں گے, اور اب یہ سلسلہ نہ جانے کہاں رکے گا, کیا سمجھ بات نہیں آتی ہے. دیکھیے اب یہ صرف یہ نہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہے, بلکہ پچھلے دنوں جب ٹی وی پہ ہم نے پروگرام دیکھا یوٹیوب پہ, کہ وہ گدھے, گھوڑے, مرغی, اس کے سب کے مرے ہوئے جانوروں کے فضلے کو نکال کے اس سے آئل بنا کے 16 سال سے پاکستان کی قوم کو کھلا رہے ہیں, تو یہ ماس مرڈر ہوئے یا نہیں؟ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکومت ہے. کلیئر کر دوں آپ کو کہ چونکہ فی الحال کراچی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ کراچی میں شیعہ سنی فیلنگ عوام میں بالکل نہیں ہے. 0.001% بھی قطعی نہیں ہے. اس قدر محبت سے رہتے ہیں, بس ٹارگیٹڈ ہے. اور کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں کہ, اور انتہائی محبت سے. ہاں جی ہاں جی ہاں ہو رہی ہے. ہاں یہی بات ہے. اب دیکھیں ہاں اس میں کون لوگ ہیں جو, اب یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا ہے, لیکن بہرکیف چونکہ ہم قریب سے ہم لوگ رہ رہے ہیں, انتہائی قریب سے, انتہائی محبت سے وہ کراچی میں شیعہ سنی سب مل کے رہ رہے ہیں. ہاں قطعی کوئی بات نہیں کہ جب ایک شخص آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے,
تو حکومت اس کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ حکومت تو آپ کو یقین مانیے کہ ٹی وی پہ تو آ کے کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں وہ انہوں نے ایسا کہا ہی نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ کیا ہی نہیں، یعنی ایک طبقہ اعتراف کرتا ہے اور دوسرا جو ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آ کے انہوں نے کہا ہے علماء نے کہ نہیں غلط ہے، سب ان کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے. نہیں تو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مولانا لدھیانوی کالعدم آرگنائزیشن سپاہی صحابہ کے سربراہ، ان کی جماعت کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کے نام سے ایک جماعت بنا لی. ٹی وی کے اوپر پرائم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ بند ہو گئی ہے اس لیے ہم نے یہ بنا لیا ہے. تو بینہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ہی کرتے تھے، اب ہم نے اس سے نام سے. تو اس وقت ان کو نہ سیاسی اور بڑی سیاسی اقتدار کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے آخر؟ عوام ہماری کہاں؟ عوام کہا نا کہ ایک جگہ عوام کا اٹھنا جو ہے، وہی وجہ بھی میں نے بتایا کہ عوام نہیں اٹھ پا رہی اس سلسلے میں. حالانکہ عوام چاہتی ہے کہیں کے بھی، آپ یقین مانیے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس قسم سے جو کچھ ہو رہا ہو. اس لیے کہ عوام ہر حال میں مل کے رہنا چاہتی ہے، امن سے رہنا چاہتی ہے. جو مختصر سی زندگی ہے اس کو وہ ہنگامے کی نظر نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ مل جل کے ہم رہیں، چاہے کہیں بھی رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مگر ایک طبقہ ہے، مطلب ایک طبقہ کے سبھی لوگ ہیں جو آپ کس طریقے سے ہم سب قوم کو اکٹھا کریں. میں مولانا سے پوچھنا چاہوں گا، اور بحیثیت ایک ینگ طبقے سے تعلق رکھنے والے، آپ بہت ینگ ہیں، مجھے بڑا امپریس کیا آپ نے جب یہاں تشریف لائے. پنجاب سے تعلق ہے آپ کا. جو حالات پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں، یہ پنجاب کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت وہاں پر، ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور وہ ایک ایسا جیسا ہے کہ آنکھ بند کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انہی کے ملک میں 25,000 اسکول جو ہیں وہ کس طریقے سے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی. انہی کے صوبے کے اندر صحت کا کیا حال ہے، نسل فسادات وہیں سے ہو رہے ہیں. تو آخر آپ اس کے آپ علماء کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان میں بنیادی طور پہ فرقہ واریت کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر فرقہ واریت ہوتی تو پاکستان کے پورے ملک میں گلی گلی کوچے کوچے قتل و غارت ہو رہی ہوتی، ہر ایک نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوتا. جبکہ ایسا نہیں ہے. کچھ مخصوص حساس مقامات ہیں جن میں کوئٹہ ہے، کراچی ہے، کہ جہاں پہ یہ سلسلہ ہے. یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے اور ٹارگیٹڈ کلنگ بہت کم ہے. پنجاب میں تو پنجاب نہیں، سوات میں تو وہ تھا نہیں، لیکن اس کا فرقہ واریت سے تعلق نہیں ہے. اس کا وہ جہالت ہے، وہ سراسر ایک جوہل ہے. اس کا جہالت کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اسی کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ہم آہنگی پیدا کریں، ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ کفر کے فتوے لگائیں، جو کہ آج کل پاکستان میں جبکہ اسلام آیا تھا لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے، آج کل مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیے. آپ کال لے لیجیے. جی آپ لائن پہ کون سا بولے؟ ناظرین ہمارے درمیان اس وقت مولانا سخاوت حسین صاحب، فاؤنڈر آف المہدی فاؤنڈیشن، انہوں نے پروگرام دیکھ کے کینیڈا سے کال کیا ہے. قبلہ آپ آن دا لائن ہیں. تمام آپ کے ناظرین اور ناظرات کو سلام پیش کرتا ہوں اور شہید سبت جعفر زیدی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ بھی ہیں جو اسلامک میوزیم آف کینیڈا کے فاؤنڈر ہیں، امام حسین اسٹیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، حسینیہ امام بارگاہ کے متولی ہیں. میں یہاں آپ کے ناظرین اور ناظرات کو اور آپ کے شرکاء کو بہن ملکہ جعفری سمیت یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت شیعیان علی کا بالخصوص اور اہل سنت والجماعت کا بالعموم رہنا محبان اہل بیت کا عاشق
खान रसूल का मुश्किल हो चुका है, दुश्वार हो चुका है, और जो साबिका हुकूमत गई है इसने फिरकावारियत रोकने के लिए बिल्कुल कोई इक़दाम नहीं किया। निगरान हुकूमत तो वैसे ही बड़ी कमजोर होती है। मेरी दुआ है कि आइंदा ये जो हुक्मरान लुटेरे हैं जिन्होंने सिवाय लूट मार के, सिवाय एक दूसरे को लड़ाने के कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला इनको शिकस्त फाश दे और पाकिस्तान में आदिल हुक्मरानों की हुकूमत को कायम करे। मुझे ये भी बताना जरूरी है कि सिप्ते जाफर ने अपनी जिंदगी के आखिरी जुमले ये कहे थे, यानी चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त ने जो उनसे कराची में मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि आप ये जो शहीद फाउंडेशन है इसकी मदद करें। अल्लामा फरज साहब ने भी इस बात को सेकंड किया है कि हमें जल्दी मेरे बच्चों को भी शहीद फाउंडेशन की मदद की जरूरत पड़ने वाली। मुझे याद यह है कि शहीद सिप्ते जाफर को ये यकीन था कि बिस्तर मर्ग पर वो नहीं मरेंगे, और शियाने अली अलैहिस्सलाम का ये शेवा रहा है। मैंने आज एक कॉलम मेरा आ रहा है, इंशाअल्लाह वो जरूर पढ़ें, पाकिस्तान पोस्ट के अंदर, जिसमें मैंने लिखा है कि यजीदियों के लश्कर के लिए हर दौर में सिप्ते जाफर पैदा होते रहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लामा अलहाज फरज हुसैन मूसवी साहब को टेलीफोन दूंगा कि वो चंद अल्फाज शहीद सिप्ते जाफर जैदी के बारे में इरशाद करें। किबला, ये तो आपने बड़े अच्छे टाइम पे टेलीफोन किया है, इसलिए कि हम इस वक्त मौलाना वसीम अब्बास साहब से इसी टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, हमारा तस्करे में यहाँ आया कि जहालत है वहाँ पर, और उस जहालत को दूर करने के लिए उलमा का क्या किरदार हो सकता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने भी वहाँ से कॉल किया और फरज साहब भी मौजूद हैं, तो हम दोनों से ये सुनना पसंद करेंगे कि हमारे मेंबर से क्या मैसेज होना चाहिए इस वाक़यात की सिलसिले में। मौलाना वसीम अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया कि वो बहुत अच्छे अंदाज में एक जवान आलिम दीन है और बड़ी वो खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। बेशक फरमाए, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है कि पाकिस्तान में जहालत है, पाकिस्तान में तासुब है, और बदकिस्मती से अमेरिका आने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो भी जहालत को, तासुब को, लिसानी तासुब को और एक दूसरे की लेग पुलिंग को विरासतन इस मुल्क में साथ लेकर आए हैं। यहाँ के इदारों में भी क्राइटेरिया जो खुतबा का है वो ज़ाती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, दोनों फिरकों में यही हो रहा है। जब तक पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर मैरिज के ऊपर खुतबा को मिंबर, पोडियम या मेहराब नहीं दिया जाएगा, ये मसाइल हल नहीं हो सकते, क्योंकि शहीद सिप्ते जाफर ने अपनी सारी जिंदगी खिदमत अहले बैत में गुजारी है। तो मैं बिल्कुल आज ये वाज़े कर रहा हूँ, ये अल्फाज रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, और हाजी अली रजा अलवी साहब जिसको बाकायदा यूट्यूब पे भी डालते हैं, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मेरे अल्फाज भी ये रिकॉर्ड कर लें कि अगर कल मैं भी शहीद हो जाऊं तो ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि हम सब ने शहीद होना है। हमारी ख्वाहिश है, सिप्ते जाफर पहले चले गए, हम बाद में जाएंगे, हम अपने खून के आखिरी खतरे तक औलाद बतूल के साथ वफा करेंगे, खानदान रसूल के साथ वफा करेंगे। आजकल मैं हुसैनिया टोरंटो में मजालिस से फातिया के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ कल का मजमा देखकर मुझे एहसास हुआ है कि बनी अब्बास, बनी उमैया, ज़ियाउल बातिल जैसे मलाहीन, हसन बकर और सद्दाम जैसे मलाहीन अगर जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद को खत्म न कर सके तो चंद गुंडे और जाहिल भी ये काम नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में सिपाही साहबा, तालिबान, लश्कर जंगवी, अलकायदा को जब तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाएगा वहाँ अमन बरकरार नहीं हो सकता। शिया अली को भी चाहिए कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, वहादत पैदा करें। जो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले बहुत बड़े बड़े ताजिर शिया हैं, उनको चाहिए वो शुहदा के लिए वहाँ घर बनाएं, वहाँ पर कॉलोनियां बनाएं और इस तरीके से मदद करें। और मैं यहाँ पर ये भी वजाहत करना चाहता हूँ कि कोई इस जंग को शिया सुन्नी जंग न समझे। हम बिल्कुल बराबर का एहतराम अहले सुन्नत वल जमात के भाई बहनों को देते हैं, और पाकिस्तान शिया और सुन्नी दोनों की मुश्तरका कोशिशों से बना था और इंशाल्लाह हमारी मुश्तरका कोशिशों से ही बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा अलहाज फरज हुसैन मूसवी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है जो चंद मिनट के लिए शहीद सिप्ते जाफर को खराजे तहसील पेश करें। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप टेलीफोन पे तशरीफ लाए
میں ضرور مولانا فرحت موسی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا. مولانا صاحب خوش آمدید, المہدی ٹی وی پر خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام ہے وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم مختلف ٹاپک سے ہر ہفتے یہاں پر 5 بجے سے 6 بجے تک ریکارڈ کرتے ہیں لائیو ریکارڈنگ کے لیے. انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو ہم بنفس نفیس بلائیں گے. فرمائیے آپ اس سلسلے میں جو آج کی شام ہم نے شہیدوں کے نام رکھی ہے, پروفیسر سبط جعفر کی یاد سے کیا میسج دینا چاہیں گے اتحاد کا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سبط جعفر زیدی صاحب نے جو خاص کمال کیا وہ یہ تھا کہ اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا. ان کا بھی وہی طریقہ ہے جو مولا متعین حضرت علی علیہ السلام کا تھا کہ موت سے دوری کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ جب تک کہ موت کا وقت نہ آئے موت خود آپ کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ انداز اختیار کرنے کے باوجود اور وہاں رہنے کے باوجود وہ جانتے تھے کہ شہادت ہونے والی ہے. اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے آئندہ میری نسل کو, میرے گھر والوں کو پسماندگان کی جس طریقے سے خدمات ہو سکتی ہے کی جائے, تو یہ بڑا فرض ہے کہ جو شہید فاؤنڈیشن ہو اور کئی آرگنائزیشن ہیں ماشاءاللہ, ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب ان کے نام پر کوئی چیز کی جاتی ہے تو ان کے گھر والوں کو اسے فائدہ پہنچے, جیسا کہ علامہ بقاؤ صاحب فضلہ نے بھی کئی شہداء کے لیے کام کیا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جائے گا نقصان پہنچانے والے کا, کہ وہ تو سمجھے گا جب کسی کو شہید کیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں کو راستے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, بلکہ ان کے ساتھ کافی قوم خدمت کرتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز رہے گی پہلے. اور دوسرے یہ ہے کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے, امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا 2 گروہ بنتے جا رہے ہیں, ایک حسینیت والا ہے اور ایک یزیدیت والا ہے. تو اس میں شیعہ سنی کا جو تفرقہ ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو رہا ہے. وہ دور نہیں ہے جو مدینے میں ایک زمانے میں تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو گزری ہے, جو مصیبتیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ, تو اس وقت کئی لوگ جو مدینے کے تھے وہ تماشائی تھے. آج یہ حال ہے کہ پورے مسلمان اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے حاصل کی امت کی اصلاح کر کے. اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ابھی بھی ہم جو جس طریقے سے پیش کریں, یہ سنی شیعہ کوئی مسئلہ نہیں رہا, اس میں چنندہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور کیسے ہم کہتے ہیں اس کو جینوسائیڈ وغیرہ, مگر اتنا نہیں ہو رہا ہے جس طرح. مگر ایک کا بھی ایک انسان کو بھی ضرور نہیں پہنچنا چاہیے, چاہے وہ شیعہ ہو کہ سنی, اعتقاد کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر. تو یہ جو سبط جعفر صاحب نے جو چھوڑا ہے اور ان کی یہ نیت تھی کہ ان کے جانے کے بعد دنیا کے ہر حصے میں ان کی یاد منائی جا رہی ہے کہ کاش کہ ہم یہ چیز ہوتی کہ یہی چیز یہی مسائل ان کی زندگی میں ہم کرتے, تاکہ ان جیسے لوگ جو اس وقت جس ہیں ان کی حفاظت کی جائے. تو مزید آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ خدا اس کو قبول فرمائے اور مسلمین میں اتحاد قائم کرے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. سبط جعفر نے آپ کی اس گفتگو سے پہلے ہی جو شعر کہا تھا وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. راہ خدا میں مرنے والوں سے یہ خدا کا وعدہ ہے, اور اسی چیز کو اس نے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کینیڈا کا یا کسی ملک کا اس نے شہریت قبول نہیں کی. راہ خدا میں مرنے والوں سے یہ خدا کا وعدہ ہے, موت نہیں آئے گی رزق خدا سے پائیں گے. تو جہاں بھی رہیں وہ آپ کو رزق ملتا ہے, اور ہم کو ہٹا سکتا ہی نہیں ہے راہ مقدس سے کوئی, ان کا ہی کلمہ پڑھتے رہیں گے ان کے ترانے ہی گائیں گے. اس نے کہیں پر یہ نہیں کہا شیعہ اور سنی, اس نے ان کا ہی کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جو آخر میں جو اس نے دعا کی ہے اور جو دعا اس کی مولا نے قبول کی, زندہ جاوید آپ کا شاعر سبط جعفر ہو جائے گا, اس کو بھی مل جائے گی شہادت آپ کرم جو فرمائیں گے. اور ان کو مولا نے کرم کیا اور ان کو شہادت ہوئی. آئیے گفتگو کرتے ہیں واپس
वसीम अब्बास साहब की तरफ, जहां से ताकि उसको कंक्लूड कर लें। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जैसे मौलाना डॉक्टर सखावत साहब ने कनाडा से, फरज साहब ने बातें की, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। जी किबला मैं उनको भी अभी लेता हूँ, जरा ये डॉक्टर मौलाना वसीम साहब की गुफ्तगू हो जाए ताकि नाज़रीन जो कंटिन्यूएशन है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी लेता हूँ आपको लाइन पे, आप जी लाइन पे रहिए। किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर किबला सखावत हुसैन साहब की गुफ्तगू माशाअल्लाह वो निचोड़ थी पूरी इस गुफ्तगू का, और यकीनन और किबला फरद मुस्वी साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू इरशाद फरमाई। ऐसे उलमा की ज़रूरत है जो हम आहंगी का दर्स दें। आज इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसे कुछ नाबर्द लोग जो उलमा का लिबास पहन के उलमा की सफ़ों में आ गए, जो एक दूसरे के गले काटने के फतवे देते हैं। कौन सा इस्लाम, कौन सा मज़हब इंसानी जान लेने की इजाज़त देता है? इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है, इस्लाम तो प्यार का दीन है, इस्लाम तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत का दर्स देता है। आप जब लोगों को बजाय मुसलमान करने, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि बजाय मुसलमान करने के आप मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं, ये क्या दीन की खिदमत हो रही है आपकी? ये आप कौन से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? और इस आप एक मुसलमान की जान ले रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे से आप जान ले रहे हैं। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि शिया और सुन्नी का कोई मसला नहीं है। कि अगर ये होता तो पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे में एक दूसरे के दस्तों गरीबा होते। ये एक मखसूस टोला है, जैसा कि किबला ने इरशाद फरमाया, डॉक्टर सखावत साहब किबला ने, कि ये एक मखसूस टोला है। कुछ मुसलमान ताकतें जिनकी पुष्टपनाही कर रही हैं और जो पाकिस्तान के बिलखुसूस पाकिस्तान के हालात को एक खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहती हैं। पाकिस्तान में तशय्यो और अहले तसन्नुन के रिश्ते आपस में एक दूसरे के साथ हैं। ये फ़कत वो लोग हैं जिनका ना इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक, ना मुस्लिमीन के साथ कोई ताल्लुक। कलमा तो वो पढ़ते हैं लेकिन उस कलमे के साथ भी उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस पैगंबर अकरम का कलमा पढ़ते हैं उस पैगंबर के अगर फरामीन पे आप अमल नहीं करेंगे, जो सबक दिया, जो दर्स दिया उन्होंने कि आपस में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हो, जो अमन व आशती का दर्स है, वो तो आपकी सफ़ों में है नहीं। तो ये एक मखसूस टोला है, मखसूस तबका है, मखसूस ग्रोह है, जो कि जिनके जहन जो हैं वो दहशत गर्दी पे माइल हैं। और कुछ ऐसे बच्चों को, इंतहाई अफसोस के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को लेके इनकी सफ़ों में लेके आते हैं और वो बेचारे वो मजबूर हैं, उनके जहन जो है वो उनकी गलत अंदाज से तरबियत होती है। और उसके लिए जैसे किबला इरशाद फरमा रहे थे, मसाजिद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मदारिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और उस पे कुरान मजीद की जो बुनियादी रूह है वो उन्हें समझाई नहीं। वो किताब तो पढ़ा दी जाती है, रटा दी जाती है, लेकिन दरसे कुरान क्या है, तालीम कुरान क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म और फरमान क्या है, वो रूह उन्हें दी नहीं जाती। और उन्हें फ़कत ये कह के कि आप इनको कत्ल कर देंगे तो आप जन्नत में चले जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। एक दूसरे को आप, इस्लाम जो है वो तो आपको ये दर्स देता है कि आप इस्लाम को फैलाएं। आप लोगों को, इवन के गैर मुस्लिम को अगर कोई है तो आप उससे भी लॉजिक से बात करें, इस्तदलाल से बात करें। आप लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो कलमा किन्हें पढ़ाएंगे, मुसलमान किन्हें करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ है बुनियादी तौर पे एक्सट्रीमिज्म जो है। और जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था कि पंजाब हुकूमत क्या है, हुक्मरान एहतशाम साहब और मौला का फरमान भी है ना कि हुकूमत जो है वो कुफ्र से तो कायम रह सकती है, जुल्म से कायम नहीं रह सकती। हमारे हुक्मरान हमारी इंतहाई बदकिस्मती है कि वो इन दहशत गर्दों के ज़ेर साया हैं। हमारी जुडिशरी जो है वो आज़ाद नहीं है, बराए नाम तो आज़ाद है लेकिन वो ज़ेर असर है इनके। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर है, उस पर भी नजर सानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो पूरा सेटअप है इस वक्त वो इन दहशत गर्दों के रहमो करम पे है। इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, हमारी अदलिया हो, हमारी मुकन्नना हो, जो भी है इस वक्त वो दहशत ज़दा है, दहशत गर्दी का शिकार है। जब तक हम एक दूसरे के साथ सुन्नी और शिया भाई एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाल के खड़े नहीं होंगे दहशत गर्दों के खिलाफ, पाकिस्तान जो है उसके हालात मुझे को अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कर रहा हूँ कि वतन से दूर हम वतनों के साथ आज पहला प्रोग्राम आपने देखा कि शाना बशाना सुन्नी और शिया बैठा हुआ है और औरत और मर्द दोनों बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, हम अमेरिका से रहते हुए इस प्रोग्राम को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। आइंदा प्रोग्राम जो मेरा होने वाला है उसमें पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो नाम रखा गया है सियासत या मक्कारी के उन्वान से होगा। इंशाल्लाह उसमें मैं कुछ लोगों को लेकर आऊँगा। आइए बात करते हैं हमारे जो
ایک کالر ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ سخاوت صاحب کے ساتھ ہیں. قبلہ آپ کے جو مہمان ہیں وہاں پر کینیڈا سے وہ لائن پہ ہیں, ان سے کہیے کہ اپنا نام بتائیں. اور ہلو, میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی. ملکہ جعفری صاحب, آپ نے ابھی 2-3 علماء کی گفتگو سنی, 2 کینیڈا سے, آپ کا بھی کینیڈا سے تعلق رہا ہے, وسیم عباس صاحب بھی یہاں موجود ہیں, آپ بھی ذاکر ہیں. تو جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے ذاکر حضرات, چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا شیعوں کے ہوں, جو ہیٹڈ مواد نکل رہا ہے, تو اس کو آپ, لیٹس چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم, آپ اور آپ دونوں کس طریقے سے یہاں پر روک سکتی ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی یوتھ کا انوالومنٹ ہے, آپ کے ساتھ بھی یوتھ کا انوالومنٹ, آپ خود ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں یوتھ ہے, تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. تو جو ہجرتوں کے کرب ہیں وہ تو بیان نہیں کیے جا سکتے, کہ جو کچھ ہم وہاں چھوڑ کر آئے ہیں اور جتنا اچھا چھوڑ کے آئے تھے اور جو اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک شعر بار بار گھومتا ہے جو میں اپنی ڈیبیٹس میں بہت کوٹ کیا کرتی تھی, اور وہ اب حسب حال ہے کہ چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں, چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے. جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راست نہ آئے, جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راست نہ آئے, ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے. یہ جو شعر ہے, یہ چند اشعار جو ہیں, یہ بہت ہمارے دلوں کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راست نہ آئے, ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے. اب اس پہ یہ کہ جو حیات کا جو پیرہن اس وقت ہے پاکستان میں, اس کی اصلاح کس طرح کی جائے, تو وہ میں یہ کہوں گی کہ فلوجہ میں جب امریکن سولجرز کے سر کاٹ کے لٹکائے گئے تو بچیوں نے ریسرچ کی اور فائنڈ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو پتہ چلا کہ صدام حسین کا خاندان جو ہے وہ ابن زیاد کے ننیال سے ملتا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں سر کاٹے تھے. انہوں نے امریکن سولجر, کیا بھائی وہ اگر مسلمان نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, تو ہمارا تو دین اسلام انسانیت ہے. ہمارے رسول جو دین لے کے آئے تو بحیثیت انسان کے ہر انسان دیکھ کر اس بات کو رویا. لیکن ان کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس طرح سے وہاں عراق کی حکومت کی جو جلاد پنا تھا اس کو کنٹرول کیا گیا؟ تو وہ کون سی اسٹریٹجیز یوز کی گئی تھی؟ ہمارے ہاں سب سے بنیادی کمزوری جو ہے وہ ہماری یوتھ کچھ نہیں کر سکتی, علماء ذاکرین کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو پریشر اس وقت ہے وہ ایک ایسی حکومت کا ہے کہ جس کے عباس ٹاؤن میں 300 لوگ شہید ہو گئے جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے, جو مستقل میڈیا 92 لوگ کہہ رہا ہے, وہ دب گئے. 5 دن بعد کسی کا بچہ دبا ہوا ملا, کہیں عورت کمبل میں ملی, لیکن حکومت کا کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے. جب حکومت خود ہی اتنی ظالم ہو تو پھر کسی گروپس کو کیا بلیم کرنا؟ سبت جعفر صاحب جب گھر سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اس دن صبح کہ آپ کے گھر کے باہر 2 لوگ چکر کاٹ رہے ہیں, تو آپ اس دروازے سے نہیں جائیے گا. وہ دوسرے دروازے سے آئے, پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو گولی مار دی. تو یہ ہے کہ یہ کنٹرول جو ہے نا, یہ ہم یہاں سے کچھ کہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ, مجھے دوسرا مصرع یاد نہیں ہے کہ میں نے خود ہی لکھا تھا کہ ایک نوجوان گرم لہو کی تلاش ہے, ایک نوجوان گرم لہو کی تلاش ہے, جتلاد قائدی کو ہمارا وطن ہے. یہ کہ کوئی ایسی قیادت کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ایک تو فرسٹ آف آل وہ ایجوکیٹڈ ہو. فرسٹ آف آل بڑی شرم آ رہی ہے جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے کہ بی اے کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہیں کینڈیڈیٹس کی. تو تعلیم جو ہے وہ عوام میں تو مینٹل ایجوکیشن کے لیے تو بہت وقت لگے گا, لیکن جو حکمران ہیں وہ اتنے مینٹلی ایجوکیٹڈ ہوں, ان کے پاس ایسی اسٹریٹجیز ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کوئی کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بھائی آپ جھوٹ ویسے ہی نہ بولیں اگر آپ مسلمان ہیں. تو ہم شیعہ سنی کی تو بات ہے ہی نہیں, اس لیے کہ ہم تو اسی وہیں پلے بڑھے ہیں, وہیں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بیسٹ فرینڈ سے پہلے سنت ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ سنی ہیں, ہم شیعہ ہیں. ہم سب دوست ہیں, انسان ہیں. پیار محبت کی بستی تھی پاکستان میں, لیکن اب وہاں پر ایک مقتل بنا ہوا ہے. کل ایک 12 سال کے بچے نے کہا کہ وہ امام بارگاہ جا کے صاف کرتا ہے تو اس کو ٹیکسٹ میسج آیا ہے کہ تم ہماری لسٹ میں ہو. اب یہ بتائیے کہ کس کو دیکھا جائے؟ سب کے عزیز رشتہ دار وہاں پر ہیں. یوتھ کچھ کوشش کر لے, بحث ذاکرہ میں کچھ کر لوں, احتشام بھائی کچھ کر لیں, مولانا سخاوت حسین صاحب, مولانا وسیم صاحب کچھ کر لیں, لیکن جو وہاں پہ کنٹرولنگ پاور ہے وہ اتنی کرپٹ ہے, اور وہ جو بار بار وہی لوگ ری الیکٹ ہو رہے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کو بالکل
खाली कर दिया है, तो अवाम उन्नास को माल तो नहीं मिल रहा था जो उन्होंने रोक लिया, लेकिन इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि अब किसी बात का और किसी वक्त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और जी नाज़रीन, आपने देखा है दुनिया में हर जगह जहाँ पर भी इस वक्त इनकलाब आ रहा है वहाँ पर हमारी पाकिस्तान की सियासत कम से कम में जो लोग हैं वो सब वो हैं जो 1947 में या उससे बाद पहले के हैं। इस वक्त नई क़यादत को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं शाहदा देलवी साहब का ये शेर जो कि मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने अहले तशी के लिए नहीं बल्कि सब के लिए एक इमाम हुसैन के पैगाम को दिया है, अमानतों में न ज़िन्हार खुर्द बुर्द करो, अमानतों में न ज़िन्हार खुर्द बुर्द करो, गमे हुसैन नई नस्ल के सुपुर्द करो। ये मैसेज जो इमाम हुसैन के अज़ादारी हुसैन से है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मिल्लत जाफरिया और पाकिस्तान के मुसलमान अगर अपने नौजवानों को अंडर एस्टिमेट ना करें, जो बच्चे इस वक्त ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, अगर वो सियासत में दाखिल हों और उनको मौका दिया जाए तो पाकिस्तान कहीं चार चांद लगा सकता है। और आपको शायद मालूम होगा आप सब लोगों को कि जब रिजविया में सिप्ते जाफर साहब की बैयत लाई गई थी, जो है वो रिजविया में थे, तो ये बहुत बड़े कायद की मौत हुई है। अब ये नहीं कि सोस खान की और जाकिर की हुई है कि एक शख्स के 10,000 तो उनके स्टूडेंट्स थे ऑलरेडी, इसके अलावा ये कि उनके लिसनर थे और ऐसे लोग थे कि जो उनके अखलाक से बहुत मुतासिर थे। तो बेसिकली ही वॉज द पर्सन हु कैन रूल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्या है कि हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं और उसके बाद हमें चांसेस भी नहीं दी जाते। हमें चाहिए कि अपने बच्चों जी को आगे बढ़ाएं। टैलेंट जो है, टैलेंट शुड कम अप एंड यूथ शुड गेट चांस टू फाइट अगेंस्ट दिस इलिटरेसी व्हाट्स गोइंग ऑन पाकिस्तान। देखिए, हाँ, बात दरअसल ये है कि अभी जो आप देख जो पाकिस्तान का सिलसिला है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी जंग लड़नी है। शायद ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग इत्तेफाक करेंगे। दरअसल एक मखसूस टोला है जो बरसों से इस मुल्क पे काबिज़ है और उनके हमनवा भी काफ़ी सब हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, चाहे एजेंट कह लें चाहे जो कह लें, वो मौजूद हैं उसमें। सब हर सियासी लोग भी हैं, मजहबी तबकात भी हैं, सब उनके हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बरकरार रहे, और जाहिर है कि एक डाकू भी अपने इलाके को चाहता है कि हमारा इलाका बचा हुआ रहे, तो उसी सिस्टम को रखना चाहते हैं। लिहाजा आपको ये सिस्टम बदलना होगा। जब तक आप ये सिस्टम नहीं बदलेंगे ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये सिस्टम भी इतनी आसानी से नहीं। आपने देखा, छोटी सी बात में मैं भी मिसाल दे रहा हूँ कि हम 2-2.5-3 साल से सुन रहे थे, मुसलसल नवाज साहब भी कह रहे थे, इमरान साहब भी कह रहे थे कि असेंबली डिसॉल्व कर दिया जाए, इलेक्शन हो। आप लोगों ने सुना होगा, मुसलसल सुन रहे थे। ताहिरुल कादरी साहब इत्तफाक से पहुँच गए और वो फिजा बन गई कि असेंबली 2 मिनट में डिसॉल्व हो सकती थी। लेकिन जैसी वो फिजा बनी, तमाम जो वो लोग जो चाह रहे थे कि ये असेंबली डिसॉल्व हो, वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुराने सिस्टम को डिफेंड किया। तो आप गौर कीजिए कि उसी पुराने सिस्टम को सबों ने मिलकर डिफेंड किया। गोया सब चाहते हैं कि ये सिस्टम बरकरार रहे। तो इतने बड़े सिस्टम से लड़ने के लिए वक्त भी चाहिए। ये कोई 2-4-5 साल का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है 10-20 शायद 40-50 साल लग जाए। और तो लेकिन बुनियाद उसकी पहले तो ये है कि अभी खामोशी थी, लेकिन अभी आवाज़ उठाई जा रही है। और अब मस्जिदों का जहाँ तक मामला है, अभी एक चीज़ हमारे कौम में अखलाकियात का सबसे बड़ा मसला है जिस पर कतई बात नहीं होती है। किसी मस्जिद में चले जाइए जुमे की नमाज में, तो आमतौर से ज़्यादा लोग होते हैं उलमा, बिल्कतई नहीं वही पुरानी बातें अपना सुनाते रहते हैं, या कोई पुराना वाक़या उन्होंने सुनाया भी है, वो चाहे हज़रत अली से मुंसलिक हो या हज़रत उमर से या हज़रत उस्मान से, उसको आज के मसले से लिंक नहीं करते हैं। बस वो रस्मी तौर पर वाक़या सुना के गुजर जाते हैं, फिर नमाज पढ़ा देते हैं। हालांकि उस बात को, जो वाक़या उन्होंने सुनाया है, उसको आज के हालात से लिंक करें कि देखिए उस वक्त ये हुआ था, हज़रत अली ने ये किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, तो
تو وہ اس کو لنک نہیں کرتے ہیں نتیجے کے طور پر. تو اخلاقیات پر اگر مساجد میں بات کی جائے، اور میرا تو خیال تھا کہ اگر ٹاپک مثلا کراچی میں 5000 ایسی مساجد ہیں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اسی قسم کا کوئی ایک بنیادی نقطہ لے لیا جائے کہ آج تمام مساجد میں اس نقطے پہ بات ہوگی، تو آپ یقین مانیے کہ ہاں تو آہستہ آہستہ آپ یقین مانیے کہ ہاں تو لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ مسجد سے ہی تو اٹھایا انہوں نے. کاٹنے والا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہہ دیا کہ یہاں مسجد بنا دو، 2-4 مسلے بھیج دیے اور وہ دوسرے دن لیڈر بن گیا. یہ آپ کے جو جھنگوی تھے وہ تو خیر تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز نکلے جب انہوں نے کہا تھا وہ کسی نے جوتا دکھایا ان کے جلسے میں تو کہا کہ اس سے جا کے سلوا لو. لیکن بلکہ میں حالات جو ہیں بہت دیکھتے ہوئے میں نے کبھی 2-4 شعر کہے تھے. جی پلیز. مطلب سب سے پہلے تو بہت پہلے دیکھ کے میں نے قطع کہا تھا کہ مرکز کی طرف سب کو پلٹ جانا ہے ایک دن، مرکز کی طرف سب کو پلٹ جانا ہے. فطرت کا یہ قانون ازل ہی سے روا ہے. مرکز کی طرف سب کو پلٹ جانا ہے ایک دن، فطرت کا یہ قانون ازل ہی سے روا ہے. تھا آدمی آغاز مسافت میں درندہ، سو آج یہ مرکز کی طرف لوٹ رہا ہے. تو بظاہر ایسی لگ رہا. اور ہم نے بھی یہی کہا تھا جب اپنی شعر آپ نے دیکھا جی کہ ابھی تک منسلک ہیں ہم اسی رسم اوائل سے، ہمارے رابطے ٹوٹے نہیں وحشی قبائل سے، رگوں میں نیم وحشی عہد کی وحشت ابھی تک ہے. تو اب وہ ہے آخری شعر دیکھیے کہ جبلت میں ابھی تک راز ایک ایسا درندہ ہے جو پوری وحشتوں کے ساتھ دشتے جام زندہ ہے. سبحان اللہ. پھر سے نہ تو جبلت میں ابھی تک راز ایک ایسا درندہ ہے جو پوری وحشتوں کے ساتھ دشتے جام زندہ ہے. دعا کیجیے کہ یہ ختم ہو، ہم سب مل کے دعا کریں اور اس سے نکلے جو محبت کا پیغام جہاں تک پھیلایا جا سکے. گفتگو کرتے ہوئے بھی ہم اپنے علماء سے بھی کہیں گے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں کچھ تو کوئی حوالہ نہ دیا کریں کہ فلاں نے ہمیں کچھ نہیں کیا تو فلاں نہیں کر سکتا، کچھ فلاں نہیں کر سکتا. نہیں، اس وقت بس سیدھی سی بات کریں کہ میں جب آیا تھا 2006 میں میں نے دیکھا آپ کے کئی محافل میں شریک ہوا، اس کا ذکر جا کے میں نے وہاں کیا اور لوگوں سے کہا کہ احتشام نقوی جس طرح وہاں محبت کا پیغام پھیلا رہے ہیں، شیعہ و سنی کو اکٹھا کرنے کے سلسلے میں واقعی آپ کام کر، اس کا ذکر میں نے وہاں کیا. تو وہاں بھی کچھ لوگ ہیں، کمیلی صاحب وغیرہ کو دیکھتا ہوں مائک پہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں، ہم لوگوں نے بانٹ کے رکھا ہے لوگوں کو. یعنی وہ کہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ علماء کہ نہیں واقعی ہم لوگوں نے بانٹ کے رکھا ہے عوام کو. تو جب تک یہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینا پڑے گا، ابھی لمبی جنگ ہے، بس میں یہی کہوں گا. میں نے تو ہمیشہ یہ خواہش ظاہر کی مرحوم ہمیشہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ قرآن کی ایک آیت ہمیں پڑھ کے سناتے تھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. انہوں نے کہا یہ آیت شیعہ کے لیے نہیں ہے، یہ آیت سنی کے لیے نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے، بلکہ عالم اسلام سے بھی ہٹ کے آگے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو میں نے اس چیز کو گرہ کر لی اور اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میری کوشش ہے اور جب تک میں حیات میں ہوں میں صرف ایک شعر کے ساتھ کہ یہ آرزو ہے میری بعد مرگ یاد رہوں، یہ آرزو ہے میری بعد مرگ یاد رہوں، میرا بھی ذکر ہے ذکر اہل بیت کے ساتھ. جو اہل بیت کا پیغام ہے وہ یہی ہے، اتحاد ایک دوسرے کو، اور جو انہوں نے میسج دیا ہے اتحاد کا، اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے، ان کی فیملی سے تعلق رکھنے والے، ہم اس چیز کو آگے لے کے نہ بڑھیں تو فائدہ کیا ہے اسے. میں آخر میں ایک نظم جو شہید کے نام پہ میں نے لکھی تھی آپ کے موجودگی میں ناظرین کو پیش کرنا چاہوں گا. ہو رہا ہے پھر سے شیعان علی کا امتحان، ہو رہا ہے پھر سے شیعان علی کا امتحان، اور ظلم کی زد پر ہے پھر اہل محدت کا جہاں.
ہو وہ پاکستان یا ہو شام و بحرین و عراق، ہے زمین خون محبان علی سے خون چکاں. جو وطن تھا کل وہ پاکستان اب مقتل بنا، جو وطن تھا کل وہ پاکستان اب مقتل بنا. چھن گئی شیعوں کے گھر سے دولت امن و اما. کوئٹہ ہو یا کراچی ہو کہ ہو پارا چنار، قتل کا یوں گرم ہے بازار کے بس علما. اور الفت آل نبی کے جرم میں گرتی ہے روز، الفت آل نبی کے جرم میں گرتی ہے روز. مردوں کی لاشیں ادھر لاشوں پہ گرتی بیویاں. اور سبط جعفر کا بتاؤ جرم کیا تھا ظالموں، سبط جعفر کا بتاؤ جرم کیا تھا ظالموں، بس شہ بیکس کی مظلومی کی دیتا تھا ازاں. وہ عزائے شاہ کا ایک رکن تھا وہ تھا نقیب، وہ عزائے شاہ کا ایک رکن تھا ایک تھا نقیب. زینت مجلس تھا وہ اور ایک نمایاں سوز خاں. وہ تھا مومن وہ تھا محسن وہ تو انسان دوست تھا، وہ تھا مومن وہ تھا محسن وہ تو انسان دوست تھا. گھر گرا دیتے تھے ظالم وہ بناتا تھا مکان. ایسے نیک انسان کی بھی جان لے لی بے خطا، ایسے نیک انسان کی بھی جان لے لی بے خطا. اس کا گھر ماتم کدا ہے قوم ہے نوحہ کنا، اور کھا کے گولی پا گیا وہ تو شہادت کا مقام. سوئے جنت ہو گئی روح ازا اس کی رواں. دوسرا اب سبط جعفر ہم کہاں سے لائیں گے، دوسرا اب سبط جعفر ہم کہاں سے لائیں گے. جب محرم آئے گا ڈھونڈے گا دل وہ ہے کہاں. اور اس کے گھر والوں کے زخموں کا ہے مرہم کربلا. کھا کے گولی راہ حق میں وہ ہوا جنت رواں. وہ شفا ہمدم تھا میرا وہ میرا دلدار تھا، اس کے اٹھ جانے سے سونا ہو گیا میرا جہاں. ناظرین، وقت کے اختتام سے پہلے یہ کال آئی ہے تو میں اس کو لینا چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کون صاحب؟ السلام علیکم. السلام، میں ڈاکٹر خالد صاحب سے رابطہ کر رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بہت پرانے گرینا ہمارے وطن کے سبورت ہی ہے، سید اظہار الحسن زیدی صاحب. سید اظہار الحسن زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ لائن پہ ہیں، آپ فرمائیے. چکن کے یہ مالک بھی ہیں اور یہاں پر یہ ایپل وڈ ایک کمپنی ہے، اس سے امیگریشن پرووائڈ کرتے ہیں. بہت ان کا نام شہرت یافتہ ہے. یہ یہاں تشریف فرمائے اظہار الحسن زیدی صاحب. اظہار الحسن زیدی صاحب، ویلکم اظہار الحسن زیدی صاحب. پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ شہید کو سلام کی شام میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. شکریہ. میں سب سننے والوں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور سب کو اپنے پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے کوئی بھی امیگریشن ریلیٹڈ کینیڈین کے امیگریشن ریلیٹڈ کام ہے تو مجھے کال کیجیے. میرا کینیڈا کا سیل نمبر ہے 416-887-2508 اور میری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے applewood-immigration.com. یہ بھی اپنا سیاہ یا مسلم جو آئے گا میرے پاس. آپ کا نمبر میں اسکرین پہ ڈال دوں گا اگر اجازت ہو. بالکل ڈال دیجیے 416-887-2508. اور میں بہت صحیح مشورہ جو ان کے حق میں بہتر ہوگا وہی مشورہ دوں گا. آج کل بہت یہاں ایک رومر اڑی ہوئی ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اسائلم یا سیاحوں کے لیے نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو کسی ملک میں ریفیوجی ہوں. جو پاکستان میں یا کسی ملک میں ریفیوجی نہیں ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے. پاکستان سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بہت کال کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو میں یہ آپ کے مارفت بتا رہا ہوں. میرا ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجیے. ویب سائٹ کے تھرو بھی آ سکتے ہیں اور میرا پرسنل ای میل ہے اظہار IZHAR_ZEDI@yahoo.com. اظہار صاحب، میں پروگرام کے طرف سے آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی وقت آپ کے ساتھ خصوصی پروگرام اس امیگریشن کے سلسلے میں لا کے سلسلے میں ناظرین کو پیش کروں.
تو انشاءاللہ میں آپ کو ٹیلی فون کروں گا، اور اس لیے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور فون نمبر امیگریشن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں. آپ کا فون نمبر 416807، اس کے بعد کیا ہے؟ 887 اور اس کے بعد 2508. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. پروگرام المہدی ٹی وی سے وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ شہید کے ساتھ ایک شام، اور انشاءاللہ دوسرا پروگرام ہم آپ کو اگلے ہفتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاست یا مکاری کے عنوان سے پیش کریں گے. جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے.